بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابرار حسین استوری اور آج میرے ساتھ انتظار حیدری صاحب موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ کئی روز سے ایران امریکہ جو مذاکرات پاکستان میں پہلی بار جو سب کی نظریں تھی اس مذاکرات کا یہ حصہ رہے ہیں اور ایک ایک خبر صبح سے شام تک بریک کرتے رہیں۔ انتظار حیدری صاحب، کچھ ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں، بڑی خبریں گردش کر رہی ہیں، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، کچھ تعریفیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں مذاکرات ہوئے اس کی کتنے فیصد کامیابی ہوئی، اور اگر کچھ حد تک ناکامی ہوئی تو اس کی وجوہات کیا ہے اور اب آگے کیا ہونے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ ابرار استوری صاحب۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ کتنی کامیابی ہوئی کتنی ناکامی ہوئی، پاکستان تو اس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ پاکستان کی تو کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کا جو بنیادی کام تھا وہ یہ تھا کہ وہ امریکہ اور ایران دونوں کو بٹھا دیں، اور پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان کی صرف بڑی سفارتی کامیابی نہیں ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے جس اثر و رسوخ کا استعمال کیا ہے یہ اس کی کامیابی ہے۔ اتنے اہم معاملے پہ جب ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں تہذیب مٹا دوں گا، دوسری طرف ایران کی تقریباً 1.5 کروڑ عوام جو تھی وہ براہ راست سڑکوں پر تھی۔ مطلب ایک بڑی آبادی ہے ایران کی، لیکن 1.5 کروڑ تو وہ لوگ تھے جو سڑکوں پر تھے، چاہے وہ تہران ہو، چاہے مشہد ہو، چاہے قم ہو، چاہے تبریز ہو، چاہے اصفہان ہو جہاں پر بہت زیادہ انہوں نے بمباری کی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ سڑکوں پر تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ملک کا دفاع کریں گے چاہے اس کے لیے ہماری جان چلی جائے۔ اس طرح کے کمیٹڈ لوگ تھے، اور کمٹمنٹ آپ نے دیکھی ہے ایرانیوں کی۔ اور دوسری طرف امریکی صدر جیسا پاگل آدمی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تہذیب تباہ کر دوں گا، اور حالانکہ حملوں سے تہذیبیں تباہ نہیں ہوا کرتی۔ 5000 سال سے پرانی تہذیب ہے ایران کی، وہ آج تک نہیں بٹ سکی، تو ٹرمپ کے حملے سے کیا نپٹنی تھی، لیکن بہرحال بہت سچویشن کشیدہ تھی۔ اچھا، پھر اس صورتحال میں پاکستان کا کردار ادا کرنا، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا، تو یہ ان کا بنیادی کردار تھا جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ اور ایران آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کی بات میں انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ ماضی میں ایک جملہ کہا جاتا تھا، آپ کو یاد ہو تو، جب انڈیا پاکستان جنگ ہوئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک کال پر جنگ رک گئی، یہ جملہ تھا۔ جی شہباز شریف کے ایک ٹویٹ پر دنیا کی سب سے بڑی جنگ رک گئی، یہ کمال نہیں ہے؟ نہیں، تو یہ حقیقت ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کال کی نا، کال کر کے قائل کیا ہوگا، کچھ تھوڑا ٹائم لیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے تو صرف ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کے بعد صورتحال اتنی تبدیل ہوگی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک کال صرف ایک کال نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس وقت کال کی تھی، امریکی صدر ہے وہ، تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ایک کال کر دی اور ہر چیز بند ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا۔ چیزوں کے اوپر ڈسکس کیا جاتا ہے، معلوم نہیں ہے وہ کتنی ڈسکشن چلی ہوگی، وہ 24 گھنٹے تھی، 36 گھنٹے تھی۔ اسی طرح سے یہ جو وزیر اعظم یا شہباز شریف کا ٹویٹ تھا، یہ فقط ٹویٹ نہیں تھا، یہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ ٹویٹ تھا کہ ٹویٹ کیا اور آدھے گھنٹے بعد 1 گھنٹے بعد ٹرمپ صاحب نے ری ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ میں 2 ہفتے کی جنگ بندی کر رہا ہوں اور پاکستان کی انتجاویز کو تسلیم کر رہا ہوں۔ دراصل پاکستان کے یہ وہ رابطے تھے امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ، بالکل ایسے وہ رابطے وزیر اعظم کی سطح پر ہو رہے تھے، وہ رابطے فیلڈ مارشل کی سطح پر ہو رہے تھے، وہ رابطے وزراء خارجہ کی سطح پر ہو رہے تھے، نائب وزیر اعظم اس میں باقاعدہ طور پر انوالو تھے۔ اچھا، اب یہاں پر تنقید کی جا رہی ہے جی کہ پاکستان کا نہ آئے نہ جائے، یہ کون سی پاکستان کی لڑائی تھی، پاکستان جا کے میڈیٹر کی عمر، او بھائی پاکستان کی دہلیز پر لڑائی آ چکی تھی، یہ لڑائی پاکستان کی دہلیز پر تھی، اسرائیل آپ کی دہلیز پر آ کے بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ انتظار میں بارہا ویسے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فیلڈنگ سیٹ اصل میں پاکستان کے لیے کی جا رہی تھی، اور یقیناً جو ایران کی فتح یا ایران کی کامیابی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فتح پاکستان کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی ایک بڑی فتح سفارتی لحاظ سے بہت بڑی فتح ہے یہ، اور جنگ کا صرف کوئی ایک محاذ نہیں ہوتا۔ جنگ فقط اور فقط ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ میڈیا کے ذریعے لڑی جاتی ہے، جنگ سفارتی سطح پر لڑی جاتی ہے، جنگ معاشی سطح پر لڑی جاتی ہے، جنگ داخلی امور کے حوالے سے بھی لڑی جاتی ہے۔ جنگ کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں، اور اگر ایران جو ہے وہ اس کو
اپنے اسلحے کے زور پر لڑ رہا تھا، اپنی جوان مردی کے ساتھ لڑ رہا تھا، حوصلے کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو دوسری طرف پاکستان کی جو سفارتی کوششیں تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پر تھیں. اگر یہ جنگ اس طرح سے رکی ہے تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ پاکستان کی سفارتی کامیابی تو ہے ہی ہے، یہ ایران کی فتح بھی ہے. اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں جس طرح سے پاکستان نے استقبال کیا ہے ایرانی وفد کا، یہ غیر معمولی نوعیت کا استقبال تھا. بالکل آپ دیکھیں کہ ہم نے یہ ڈسکشن کی تھی. بالکل دیکھیں نا، یہ ڈی چوک سے جب آپ دیکھیں کہ جب ایرانی وفد آیا ہے اس کا استقبال کیسے ہوا، اور جب امریکی وفد آیا تو اس کا استقبال کیسے ہوا. ایرانی وفد کا جو استقبال تھا وہ غیر معمولی نوعیت کا استقبال تھا، خاموش پیغام تھا، بہت بڑا پیغام تھا. صرف خاموش پیغام نہیں تھا، بہت بڑا پیغام، اوپن پیغام تھا. سر یہ بڑا پیغام تھا نا. اوپن کیا کہتے ہیں آپ، یہ دیکھیں یہ چیزیں بڑی جو سمجھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں عقل والوں کی نشانیاں ہیں، تو یہ عقل والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہ ایسے نہیں چیخ رہا آپ کے پڑوس میں انڈیا، ایسے نہیں چیخ رہا، ایسے اسرائیل کو ایسے مرچیں نہیں لگیں. اچھا ویسے باہر والوں کو تو دیکھیں، انڈیا تو ہمارا ابھی دشمن ہے، اس کو تو مرچیں لگیں گی. اسرائیل جس کو ہم نے آج تک تسلیم نہیں کیا اس کو تو مرچیں لگیں گی. لیکن ہمارے آستینوں کی جو سانپ ہیں آج کل ان کو بھی مرچیں لگی ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ان کو مرچیں اس لیے لگی ہوئی ہیں کہ ان کا اپنا بیانیہ پھٹ گیا ہے. اچھا، یہ وہی لوگ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ایران بھی یہاں نہیں آئے گا، امریکہ بھی یہاں نہیں آئے گا، اور یہ جو ڈول ڈالا جا رہا ہے کہ جی سفارتی کامیابی ہو گئی، یہ سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ جائے گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اپنا سارا پلان جو تھا وہ چوپٹ ہو گیا. امریکہ بھی یہاں پہ آ گیا، ایران بھی یہاں پہ آ گیا. اسلام آباد آج کے دن تک، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ سے، آج کے دن تک اسلام آباد گلوبل کیپٹل ہے، کیونکہ واشنگٹن اور تہران کے فیصلے اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد کا پاکستان کا دارالخلافہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا دارالخلافہ ہے. گلوبل کیپٹل اسی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو مرکز بن جاتا ہے. اچھا آج اگر اسلام آباد پر اعتماد کر رہا ہے تو صرف امریکہ نہیں کر رہا، صرف ایران نہیں کر رہا، چائنا اعتماد کر رہا ہے، سعودیہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے، قطر آپ کے بیک پہ ہے، ترکی آپ کے بیک پہ ہے، رشیا کر رہا ہے سپورٹ، رشیا آپ کے پیچھے آیا ہوا ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم یا شہباز شریف کو اتنی کالز آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ بالکل کیونکہ آپ نے پاکستان نے ایک غیر معمولی کردار ادا کیا ہے. اب کسی کو یہ کردار اچھا نہیں لگ رہا تو اس پہ آپ میں کیوں بحث کر رہا ہوں، وہ اس قابل بھی نہیں ہے. وہ مسئلہ یہ ہے نا، جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں نا یوٹیوب کے لیے، تو وہ یوٹیوب کے اصل آج کل کچھ لوگوں کی آمدن کم ہو گئی ہے شاید. یار ہونے دو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو پروگرام جو کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں، ہم تو پیسوں کے لیے کرتے نہیں ہیں. نہیں ہم تو دیکھیں، ہم کہتے ہیں چار بندے دیکھیں، صحیح بندے دیکھیں. دیکھیں ہم نے آرمی چیف فیلڈ مارشل صاحب کے اگر کہیں پر ہمیں کوئی چیز منفی نظر آئی تو اس پر بھی ہم نے سوال اٹھایا. پی ایم شہباز شریف ہو یا حکومت ہو، ان کے اقدامات ہیں کبھی اگر نیگیٹو ہوتے ہیں تو اس پر بھی ہم سوال اٹھاتے ہیں. لیکن اس بار جو پاکستان کا کردار یا وزیر اعظم کا کردار، حکومت کا کردار، فیلڈ مارشل کا جو کردار تھا، یہ اس بار نہیں، ساری دنیا کی نگاہیں پاکستان پر تھی، پوری دنیا کا مرکز پاکستان بنا ہوا. تو یقین اس سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں تاریخ میں کبھی یہ اس بار نہیں ہوا. دیکھیں یہ اس بار نہیں ہوا، یہ پوری پالیسی ہے جو تبدیل ہو چکی ہے. گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان نے اپنی پالیسی کو بڑے زبردست انداز سے تبدیل کیا ہے. اس کا مظاہرہ آپ نے گزشتہ جنگ میں دیکھا ہے، جو انڈیا پاکستان، اس کے بعد جو اسرائیل اور ایران کی جنگ ہوئی تھی اس میں مظاہرہ آپ نے دیکھا ہے. بھائی پچھلے سال پاکستان تشکر کے نعرے لگے تھے ایرانی پارلیمنٹ میں، بالکل ایسا ہی ہے، اور پارلیمنٹ سے جو شکریہ کی آواز اٹھی تھی، اب وہ شکریہ کی آواز ایران کے گلی کوچوں میں پہنچ چکی ہے. بالکل ایسے. اچھا اب خواہ مخواہ یہاں پہ کسی چیز کو ہوا بنا لینا، جیسے پہلے کہا کہ آرمی چیف کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا گیا جس کو ایران جانا چلا جائے، اس پر ہم بڑی ڈیسیژن ویڈیو پہ کر چکے ہیں. چھوڑ دو یار. اچھا ویسے ایک اور بات، ایک شخص کو میں کل سن رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جو پاکستان میں تو بڑے ایک حکومتی عہدے پہ رہنے کے بعد آج کل باہر بیٹھے ہوئے ویڈیو کر رہے ہیں کہ اور کچھ نہیں ملا تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جھنڈوں کو استری نہیں کی ہوئی تھی. کمال نہیں ہے ویسے پاکستان کے جھنڈوں، وہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان کے جھنڈے استری نہیں تھے، تو ان کے دور میں وہ ایک ٹک ٹاکر تھیں، وہ آ کے وزیر اعظم کی، وہ آ کے وزیر خارجہ کی نشست پر بیٹھتی تھیں، وہ دفتر خارجہ کے چکر لگاتی تھیں. اس وقت اس کے کپڑے تو استری تھے نا. ہاں یہ بات، اس وقت یہ بھی استری تھے. ٹھیک ہے، اب ان کو پلستر ہو چکا ہے کیونکہ اب یہاں سے یہ بھاگ چکے ہیں. چھوڑیں ان کو یار، یہ irrelevant لوگ ہیں، ان کی کیا اوقات ہے. اس سے ہم نکلتے ہیں. انذار بھائی یہ بتائے گا کہ اب آخری سوال ہے، مذاکرات کا ایک دور پاکستان میں ختم ہوا،
اب بڑی قیاس آرائیاں چل رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کا سے آگے کیا ہونے جا رہا ہے، انٹرنیشنل خبریں کیا ہیں، ایران کا کیا موقف ہے اور امریکہ کا کیا موقف ہے؟ آپ کے اس پروگرام میں آپ کو بریکنگ نیوز دیتا ہوں جی. یہ بھی کچھ دیر پہلے ایرانی صدر کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے اور بالکل مختصر ہے، اور وہ یہ ہے جی کہ انہوں نے یہ کہا ہے ہم قانونی دائرہ کار میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. ایک یہ سٹیٹمنٹ آ گیا، واضح ہو گیا. اس سے پہلے جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں امیری رضا مقدم، انہوں نے سٹیٹمنٹ ایک دیا تھا، کل ان کا سٹیٹمنٹ تھا، آج اخبارات میں چھپا ہوا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد ٹاکس ہیں یہ بنیادی طور پر پاکستان نے ایک فریم ورک بنایا ہے، ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا ہے. دیکھیں اسٹارٹ ہے. اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اور دیکھیں، 47 سال بعد یہ دو ملک آمنے سامنے بیٹھ رہے ہیں. 47 سال سے ایران جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ہے، اور دیکھیں پچھلے 40 دن سے لگاتار امریکہ اسرائیل تو براہ راست جنگ میں ہے. بالکل یہ واحد ایران ہے جس نے سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. بالکل ایسا ہی. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے آیا ہے. مذاکرات کے لیے امریکہ آیا ہے، ایران کو پاکستان لے کے آیا ہے، ایران نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اچھا مجھے ایران کی ویسے ایک بات بڑی اچھی لگی، وہاں سے آئے تو بھی سب سے پہلے دنیا کو یہ بتا دیں کہ دیکھیں ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور پھر یہاں سے واپسی بھی سب سے اینڈ میں گئے اور یہ بتا رہے تھے کہ ہم بھاگے نہیں، امریکہ بھاگا ہے. یہ مجھے بڑی اچھی لگی. سر دیکھیں نا، ایران نہ تو میدان جنگ میں بھاگا ہے، بالکل، نہ وہ معاشی پابندیوں کے ڈراوے میں آیا ہے اس سے بھاگا ہے، نہ ٹرمپ کی روز جو ان کی دھمکیاں ہیں ان میں آیا ہے، اور نہ ایران مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے بھاگا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے اچھا اب آپ نے کہا تھا کہ یہ مذاکرات تعطل کا شکار کیوں ہو گیا، مطلب رکے کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ چیزیں چل رہی تھیں. بنیادی چیزیں کون سی تھیں؟ بنیادی چیزیں تھیں ایران کے تجاویز جن کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے. بالکل یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، مذاکرات ایران کی شرائط پر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیشہ مذاکرات فاتح کی شرائط پر کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فاتح اس جنگ کا ایران ہے، مظلوم اس جنگ کا ایران ہے، اخلاقی طور پر فاتح اس جنگ کا ایران ہے، خطے کے انداز میں جس طرح سے ایران ابھر کر سامنے آیا ہے وہ ایران ہے، دنیا کی اگر چوتھی بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے تو وہ ایران ہے. یہ ایران ہے جو فاتح ہے، جس کی شرائط ہیں، جس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے. بات کہاں نہیں بنی، بات یہاں نہیں بنی کہ اب ٹرمپ صاحب کو ایک سیف سائڈ چاہیے نکلنے کے لیے، ان کے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں. نائب ہرمز مل گیا اس کو. اب نائب ہرمز کو چھوڑیں جی، وہاں تو وہ تو بیچارہ وہ پہلے کھلوانے کے چکر میں تھا، اب کہہ رہے ہیں میں نے بند کروانا. وہ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ جیسے ٹرمپ صاحب کی ہر چیز بند ہو جائے گی اپنا ہرمز کھولتے کھولتے، اگر یہ ایسی ضد پہ رہے. وہی مسئلہ یہ ہے کہ ایران بڑے واضح انداز سے آیا تھا. اب جب بات ہم کر رہے تھے اس کی کہ اب یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو فاتح ایران ہے تو شرائط بھی ایران کی تھی. بات کہاں بگڑی؟ بات یہاں بگڑی جب امریکہ ہر چیز مان گیا تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ مذاکرات میں بالواسطہ طور پر نیتن یاہو کو اعتماد میں لیا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے، اور انہیں لمحہ کی رپورٹ دی جا رہی تھی. جب ان کی کال آئی جے ڈی وینس کو، اس کے بعد یہ مذاکرات ختم ہو گئے. مطلب اب بات سمجھ گئے آپ؟ سمجھ آ گئی. بھائی اندر کی کہانی یہ ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے جب دیکھا کہ ساری گیم میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے، ٹھیک ہے، اب مجھے بھی گالیاں پڑیں گی، ٹرمپ کو بھی پڑیں گی، اس نے کال کر کے پتہ نہیں کیا کون سی پٹی پڑھائی. اس کے بعد جے ڈی وینس نے کہا کہ آپ اپنا یورینیم ہمارے حوالے کریں، تب ہم آگے بڑھیں گے، اور یہیں پہ بات ختم. چلیں، انتظار صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں آپ کے سامنے رکھی ان مذاکرات کے حوالے سے، اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں کیونکہ پاکستان پر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف پر ہیں اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر ہیں، کیونکہ اس وقت دنیا کی نگاہوں کا مرکز پاکستان بنا ہوا ہے. تو دیکھتے ہیں ایران امریکہ جو مذاکرات ہیں اس کا ایک دور پاکستان میں جو مکمل ہوا، 90% کہا یہ جا رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوئے، 10% پہ ڈیڈ لاک ہے، اور اس ڈیڈ لاک کے حوالے سے بھی اب تجاویز اور آگے مستقبل کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور ممکنہ طور پر یہ کہا جا رہا ہے جو اگلا دور ہے یا تو جنیوا میں ہو سکتا ہے یا پھر پاکستان میں ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کب ہوتے ہیں، اور جو جنگ بندی کی ڈیٹ دی گئی ہے اس سے قبل معاملات کہاں تک طے پائے جاتے ہیں. اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی انشاءاللہ انتظار ہے جی صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ جو بھی ڈسکشنز ہوں گی وہ آپ ناظرین کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے. ہمیں دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ.